بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک کے اسپیشل ایڈیشن کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ نے ہیوگو شاویز کا نام تو سنا ہوگا. ہیوگو شاویز کسی اسلامی ملک کا صدر نہیں بلکہ وینزویلا کا صدر ہے. ہیوگو شاویز نے 9 جنوری کو ایک ایسا فیصلہ کیا جس کے بعد پوری اسلامی دنیا میں ایک حیرانگی کی اور خوشگوار حیرت کی لہر دوڑ گئی. ہیوگو شاویز نے جمعہ کے دن 9 جنوری 2009 کو وینزویلا میں اسرائیل کے سفیر مسٹر کوہن کو غزہ میں اسرائیلی بمباری کے خلاف بطور احتجاج ایک مجرم قرار دیتے ہوئے اپنے ملک سے نکال دیا. یہ ایک اظہار یکجہتی کا طریقہ ہے ہیوگو شاویز کا فلسطینیوں کے ساتھ، اور اس پر پوری مغربی دنیا حیران اور پریشان ہے. اور وہ ممالک، وہ اسلامی ممالک جن کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی روابط ہیں، وہاں کے عوام، وہاں کے مسلمان اس وقت افسوس کی حالت میں ہیں. افسوس انہیں اس بات کا ہے کہ ہیوگو شاویز نے اسرائیلی سفیر کو اپنے ملک سے نکال دیا، لیکن ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کیا. تو یہ ایک طریقہ اختیار کیا ہیوگو شاویز نے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا، ان کی مدد کرنے کا. اب آج ہم اس سوال پر گفتگو کریں گے کہ ہم بطور پاکستانی قوم، ہم اپنے فلسطینی بہنوں اور بھائیوں کی مدد کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں کہ ان کو یہ محسوس ہو کہ وہ اس وقت دنیا میں اکیلے نہیں. آج ہم کیپٹل ٹاک میں اپنے ویورز کی، اپنے ناظرین کی کالز بھی لیں گے، اور جس نمبر پر آپ کو کالز کرنی ہے وہ نمبر اس وقت آپ کو ٹی وی سکرین پر نظر آ رہا ہے، 051-280-1400. اس کے علاوہ آپ ای میل بھی بھیج سکتے ہیں capitaltalk@geo.tv پہ. گزارش یہ ہے کہ یہ پروگرام صرف فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہے، لہٰذا ایک مختصر سی بات کیجئے، کوئی تجویز دیجئے جو آپ کے ذہن میں ہے. اور اس وقت پوری امت مسلمہ بہت زیادہ غصے کی کیفیت میں ہے. بہت سے جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں وہ بھی بہت اس وقت غصے کی کیفیت میں ہے. تو گالیاں مت دیجیے گا، سخت زبان نہ استعمال کیجیے گا، کیونکہ اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ غصے کی حالت میں جو اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے وہ سب سے بہادر ہوتا ہے. تو کسی کے خلاف سخت الفاظ استعمال کر کے ہم فلسطینیوں کی مدد نہیں کر سکتے. ہمیں گفتگو میں تجویز دیتے ہوئے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کا جو ایک خیال ہے، آپ کا جو ایک آپ کی تجویز ہے، اس سے فلسطینیوں کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. اور آپ کی باتیں سننے کے لیے اور آپ کے کچھ سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں 2 فلسطینی صحافی، جناب ابو بکر یونس صاحب جن کا تعلق غزہ سے ہے. یہ BBC عربک سروس کے لیے کام کرتے ہیں، پاکستان میں مقیم ہے. ان کے ساتھ ہیں جناب جمال اسماعیل صاحب جو کہ القدس میڈیا سینٹر کے MD ہیں. ان کا تعلق بھی فلسطین سے ہے، ویسٹ بینک کے رہنے والے ہیں. تو ہم اپنی گفتگو میں آپ کی کالز لیں گے اور بہت سے اہم لوگوں سے بات چیت بھی کریں گے، لیکن دوبارہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ غصے کا اظہار کم کیجئے اور فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی تجاویز ضرور دیجئے. ابو بکر یونس، کوشش کریں کہ تھوڑی سی اردو آپ بول لیں. آپ یہ بتائیے کہ غزہ کے آپ رہنے والے ہیں، آپ کے تمام رشتہ دار، آپ کے ریلیٹیوز غزہ میں اس وقت مقیم ہیں. آپ کون سے رابطہ ہے؟ کیا وہ سب خیریت سے ہیں؟ ہم نے تقریباً 2 دن پہلے رابطہ کیا، لیکن آج تک یہ 2 دن سے رابطہ بالکل منقطع ہے، کیونکہ حالات آج کل بہت زیادہ خراب ہو گیا. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ صرف اس پچھلی 24 آور میں تقریباً 60 ایئر اسٹرائک حملہ یہودی نے کیا اونلی 24 آور میں. اور اس لیے یہ بالکل ٹیلی فون کا رابطہ یا انٹرنیٹ وغیرہ بالکل تقریباً 2 دن سے بالکل منقطع ہے. اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ بہت سا امریکی اسلحہ بھی اسرائیل کے لیے آیا ہے، یہ بات درست ہے؟ جی بالکل، تقریباً 350 کنٹینر امریکوں نے بھیجا، اور میرا خیال اس 2 دن میں وہ پہنچے گا اس دودھ میں، تاکہ یہودی نہیں استعمال کرے گا اس حملہ میں. آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ 40% آف اسرائیلی ویپنز، اسلحہ امونیشن تقریباً ختم ہو چکا، کیونکہ انہوں نے کافی استعمال کیا اس وقت فلسطینی غزہ میں، اور اس لیے امریکہ ان کو ابھی یہ سپورٹ کرے گا. Jamal Ismail, could you please tell us, there are some reports that some Indians are also present in those areas from where Israelis are attacking the Palestinians in Gaza. Is it true? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you for having us as your guest here in this program.
India and Israel have very, very close relations, especially on military and on intelligence services. I cannot confirm or deny that the presence of Indian intelligence officers there in this operation, but for Indians, they have previously, when they attacked Lebanon, when Israelis attacked Lebanon, and you were there in Lebanon, in Beirut, before 2 years, they sent many teams, intelligence teams and army teams, to study the Israeli plans and to copy it for them if it was necessary. Before 2 days, there was an article by B. Rahman or by someone who was from Indian intelligence, asking Indian government to copy Gaza operation and to make surgical strikes against Pakistan or against the so-called terrorist camps in Pakistan territory. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پہلے کالر ایبٹاباد سے جناب عبد الجبار صاحب. السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی عبد الجبار صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ عبد الجبار صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی عبد الجبار صاحب کے پاس ہماری آواز نہیں جا رہی. اینڈ یو ٹیل اس ابو بکر کہ ہم پاکستانی کس طرح مدد کر سکتے ہیں اپنے فلسطینی بھائیوں کی؟ میرا خیال پاکستان obviously have done a lot of, you can say, big role فلسطین کے لیے. تقریباً 30% فلسطینی ایجوکیٹڈ پیپل وہ تقریباً پاکستان ایجوکیشن لے لیا. اور لیکن پاکستان کے پاس as you can see ماشاء اللہ very strong power military کے بارے میں اور law کے بارے میں, economic کے بارے میں. if you compare to any other you can say people who can help Palestine. لیکن ابھی تک میں نے یہ دیکھا پاکستان میں لوگ فلسطین کے بارے میں ان کا نالج نہیں ہے, ان کا انفارمیشن نہیں ہے. اسکول میں ان کا کوئی مطلب نہ سبجیکٹ ہے نہ کوئی سلیبس ہے کہ یہ فلسطین. لیکن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا فلسطین سے بہت گہرا تعلق ہے. جو ہماری قرارداد ہے پاکستان بنانے کی, جو 1940 کی قرارداد تھی, اس میں ایک علیحدہ وطن کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کا جو حق خود ارادیت ہے اس کی حمایت بھی کی گئی. اور ہمارے جو قومی شاعر ہیں علامہ اقبال, وہ 1930 میں خود چل کے گئے تھے القدس, اور وہاں پہ انہوں نے جو فلسطین کانفرنس تھی اس میں شرکت بھی کی تھی. انفارچونیٹلی آج کل یہ انفارمیشن اتنا زیادہ نہیں ہے پاکستان کے بارے میں. اس لیے اگر پاکستانی لوگ ان کو بتائے کہ فلسطینی کیا ہے, فلسطینی کیا ہے, اور اگر پاکستان گورنمنٹ کوئی انٹرنیشنل رول لے سکتا اس بارے میں تاکہ یہ حملہ ختم کر سکتا, پھر میرا خیال. جی دوبارہ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی عبد الجبار صاحب آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں حامد میر صاحب ایبٹاباد سے بات کر رہا ہوں, اور مجھے آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ اس وقت جو امت مسلمہ کا کردار ہے اسے دیکھ کر تمام مسلمانوں کو ایک شرم سی آتی ہے, اور ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت ہم بالکل انتہائی قسمہ پرسی کی حالت میں ہیں. اور مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے جس میں کہتے ہیں کہ وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ رونے کا مقام ہے, اور انتہائی دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت 17 دن ہو چکے ہیں, 18 دن ہو چکے ہیں کہ غزہ پر معصوم لوگوں پر اسرائیل بمباری کر رہا ہے, اور تمام اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں, پوری دنیا کی جو قیادت ہے اس وقت خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے, اور کسی کو غیرت تک نہیں محسوس ہوتی. یورپ کے اندر بڑے بڑے مظاہرے ہو چکے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو. جبار صاحب یہ بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں جی پوری کی پوری ملت اسلامی کو سب سے پہلے اپنے اندر کے اختلافات جو ہیں وہ ختم کرنے چاہیے, کیونکہ پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر میزائل حملے ہو رہے ہیں. امریکہ یہاں پر آ کر میزائل حملے کرتا ہے اور ہمارے لوگ ان کو حلال قائد اعظم پہناتے ہیں. میں تو کہتا ہوں یہ قائد اعظم کے پاکستان کی بھی توہین ہے اور اسلام کی بھی توہین ہے. ہم سب لوگوں کو یکجہت ہونا چاہیے, متحد ہونا چاہیے, اور آپس کی جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں, ہم بٹے ہوئے ہیں دیوبندی, بریلوی, شیعہ, سنی, اور ان چکروں میں ہمیں یہ سارے ختم کرنے چاہیے. بہت بہت شکریہ عبد الجبار صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی. آپ نے ایک شعر ہمیں سنایا اقبال کا. میں فیض احمد فیض کا آپ کو شعر سناؤں گا جو انہوں نے 1980 میں بیروت میں کہا تھا. فیض نے کہا تھا, جس زمین پر بھی کھلا میرے لہو کا پرچم, لہلہاتا ہے وہاں عرض فلسطین کا علم. تو آپ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ جو آج کل پاکستانی ہیں وہ فلسطین کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں, لیکن ہمارے تو جو شاعر ہیں ان کی شاعری میں بھی فلسطین کا ذکر ہے.